انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ دور جاہلیت کے عرب کے خاص ماحول میں سب سے پہلی وحی میں لفظ اقرأ کا نازل ہونا ایک ایسی حیرت انگیز چیز ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو دور آنے والا ہے وہ پڑھنے لکھنے کا دور آنے والا ہے، علم اور قلم کا عہد شروع ہونے والا ہے، لیکن انسانیت کے لیے وہ علم مفید ہوگا جو رب کے زیر سایہ ہوگا، اسلام کے تابع ہوگا، کیونکہ اسلام صرف مذاہب میں سے ایک مذہب نہیں بلکہ نوع انسانی کا اصل مذہب ہے، اور دیگر تمام مذاہب اسی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اور یہ کسی قوم یا ملک کی موروثی جائیداد نہیں بلکہ تمام انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا شخصی اور قومی نصب العین یہی ہے کہ وہ تمام عالم کو خدا کی شریعت کا محکوم بنانے کی کوشش کریں۔ حضرات، کامیاب زندگی کے لیے تعلیم ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ کسی قوم کو علوم کے بغیر ترقی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معاشی ترقی اور قومی آمدنی میں اضافے کا دار و مدار بھی تعلیم پر ہے۔ کسی قوم کا مدرسہ اسکول ہی اس کی تعمیر و ترقی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے تعلیم ہوا پانی کی طرح ضروریات زندگی میں سے ہے۔ تعلیم ترقی کا واحد وسیلہ ہے، اور جہالت تمام طرح کے رذائل اور ناکامیوں کا سرچشمہ ہے۔ اقوام و ملل کے عروج و زوال کا رشتہ براہ راست تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کسی قوم کی سربلندی کا راز یہ نہیں کہ اس کی تعداد کتنی ہے، بلکہ سربلندی کا راز یہ ہے کہ اس قوم کے افراد علم و اخلاق کی تربیت سے کس حد تک بہرور ہیں۔ کسی قوم کے لیے تعلیم کے میدان میں جمود زوال کی علامت ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ حضرات، اخیر زمانے میں تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تعلیم کی دینی و دنیاوی اعتبار سے تقسیم کرنا ہے، جبکہ اسلامی تاریخ میں علوم میں کسی قسم کی تقسیم روا نہیں رکھی گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ علم جو دنیاوی امور بحسن و خوبی انجام دینے میں معاون ہو، اور ہر وہ فنی مہارت جو مدنی زندگی کے لیے ضروری ہو، اس کا سیکھنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اور انسان کے مقصد وجود کی تکمیل بھی دین و دنیا دونوں کی کامیابی پر منحصر ہے، کیونکہ دین کا قیام متقاضی ہے کہ دنیاوی نظام درست ہو۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ احکامات کی آیات سے زیادہ وہ آیات ہیں جن میں فطرت اور فطری مظاہر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرات، ہم سب مذہبی طبقے کے لوگ ہیں۔ اگر قوم کی تعلیمی ترقی کی طرف توجہ کریں تو بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ باضابطہ تعلیم کا آغاز عبادت گاہوں، مسجدوں اور مذہبی حلقوں سے ہوا ہے۔ صفہ نبوی، مراکش کے فاس شہر میں جامع القرویین، تیونس میں جامعہ زیتونیہ، قاہرہ میں جامعہ ازہر، برطانیہ میں آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی، بھارت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، صوبہ ہریانہ میں بہت سے گروکل، اور ضلع سونی پت میں خانپور مہیلا وشو ودیالیہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ حضرات، ہم سب بھی ایک مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اور کسی بھی مدرسے کی کامیابی کی کسوٹی یہ ہے کہ اس کے پڑھے ہوئے لوگ اپنی ذات، اپنے سماج اور اپنے مذہب کے لیے کتنے مفید ہیں۔ اگر ہم قوم کی تعلیمی ترقی کی جد و جہد میں شریک ہوں تو یہ ہماری جانب سے قوم کی سب سے بڑی خدمت ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نصب العین کو متعین کریں، وقت کا جائزہ لیں، احتساب کریں، کیونکہ احتساب کے بعد ہر صورت میں انسان کو کامیابی ملتی ہے۔
صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اس لیے ابھی خود کو قوم اور مذہب کے لیے مفید بنانے کا عزم کریں، کیونکہ تساہل، تاخیر، سستی پھر کبھی ایک غیر محسوس بیماری اور کیف آور نشہ ہے جس سے انسان لذت لیتا رہتا ہے۔ حضرات، ان چند غیر مربوط سی معروضات کے بعد پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے اپنی ثقافتی اور تہذیبی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس کلام سے بزم کا نورانی آغاز کرتے ہیں جو دنیائے انسانیت کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے، جس کی تلاوت سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، جو ایسا وسیع و عمیق سمندر ہے جس سے علوم معارف کے موتی نکلتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قمر الہدا کو۔ موصوف اپنا مائک آن کریں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز کریں۔ قمر الہدا۔ حضرات، سبھی ساتھیوں کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کی صدارت جامعہ کے روح رواں جناب حضرت محتمم صاحب فرما رہے ہیں، جن کے اندر قیادت و سیادت کے وہ سبھی صفات موجود ہیں جن کو شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس شعر میں جمع کیا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد اگر کوئی ذات لائق تعریف ہے تو وہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی شخصیت پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، جن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو آئیے اسی جامع کمالات و صفات کی خدمت میں نذرانے محبت و وفا پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شہاب الدین کو، موصوف مائک پر آئیں اور خدمت اقدس میں نعت پاک پیش کریں۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔